محترم سامعین، ایک سلسلہ چلتے آیا ہے بیانات کا، اور لاسٹ ویک بھی کچھ باتیں ایسی ہوئی ہے سمجھانے کی کہ اس میں آیا تھا بادر بالاعمال سبعا کہ 7 چیزوں میں پہل کرے. اور آج کا جو ٹاپک ہے جو نوجوانوں کو دیکھ کے سامنے رکھتے ہوئے وہ ٹاپک چنا گیا، اور رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، وہ مہینہ بھی دیکھ کے سامنے رکھ کے وہ ٹاپک چنا گیا، اور چھٹیاں بھی آنے والی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے یہ ٹاپک چنا گیا. تو ٹاپک کا نام ہے آج وقت. وقت کی اہمیت، ناقدری، قدری، عزت، مینجمنٹ یہ کیسے کرنا چاہیے. اور مین بات یہ ہے کہ وقت کو جتنا منظم، جتنا مینیجیبل اسلام نے قرآن نے حدیث نے بتایا، اتنا ہی ہم وقت کو مینیج نہیں کر پاتے. وقت کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور خاص طور سے ہم مسلمانوں کو، ہماری کمیونٹی والوں کو وقت کی اہمیت، اس کی قدر، اس کی عزت، اس کی ویلیو ہے ہی نہیں. عربک میں آتا ہے الوقت اغلی الشیء، الوقت اثمن من الذهب، کہ ٹائم از دی موسٹ ویلیبل تھنگ، ٹائم از مور پریشیس دین گولڈ. اب یہ جو محاورے، یہ میٹافورز وغیرہ یوز کیے گئے ایسے ہی تو نہیں، یہ اللہ قرآن کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے فری آف کاسٹ. یہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے حدیث کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اپنی زندگی کے ذریعے سے سمجھا چکے، بٹ ہم کو اس کی ویلیو نہیں ہے. اور آج یہی سیم باتیں موٹیویشنل اسپیکر سمجھاتے ہیں جن کے ٹکٹس ہزاروں میں بکتے ہیں، اور ہم سوچتے بھی نہیں یار بھائی ٹکٹس، وہ بات جو کرے گا نا وہ سمجھ میں آئے گی. وہ بندہ ایک نیکسٹ لیول پہ ہے، اس کا ٹکٹ بھلے 5000 کا ہم خریدیں گے، بٹ وہی باتیں اسلام کے ریفرنس سے، قرآن کے ریفرنس سے، حدیث کے ریفرنس سے، اللہ کی نبی کی زندگی کے ریفرنس سے، اللہ کی نبی کی زندگی کو، صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھ کر ٹائم مینجمنٹ میں جب ایک عالم، جب ایک حافظ، جب ایک مفتی بات کرتا ہے تو ہم وہ باتوں کو ویلیو ہی نہیں دیتے. سیم بات ہے. جیسے کچھ پہلے ایک ٹاپک گزرا کہ ایک گانا ہے کام ڈاؤن، اور یہی اللہ نے اس بیرو صبر کیجیے، ہم کو یہ ورڈ قرآن شریف کا یاد بھی نہیں، زبان پر بھی نہیں، اور وہ ریپس کے ورڈ ہمارے زبان پر ہیں. اب گرمی کا ٹائم بھی آ رہا ہے، سمر ویکیشن بھی ہے، رمضان بھی ہے، تو کوشش یہ کرے کہ ہم جو ہے اپنے ٹائم کو مینیج کریں، اور اس کی وہ جو ٹائم ہے ہم عبادات کے لیے بھی نکالیں، اپنے پرسنل ضروریات کے لیے بھی نکالیں، اپنی پڑھائی کے لیے بھی نکالیں. حدیث میں ہے نا کہ 5 چیزوں کو غنیمت، مطلب وہ 5 چیزوں کو نا مطلب بہت زیادہ ویلیو دو. اور یہ صرف 5 چیزیں نہیں ہیں، یہ فوکس دلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بتایا. جسے اس میں سے ایک جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپے تو موت سے پہلے نہیں آیا، کیونکہ جو انقلاب جو برپا ہوتا ہے وہ نوجوان کی طاقت ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے سینئرز کا دماغ، ایکسپیرئنس ہوتا ہے. کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت، اس کی قدر کیجیے. اور بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے، ہمارے کمیونٹی کے جوان لوگ، کمیونٹی کا یوتھ کس طرف جا رہا ہے. ہم عام دنوں پہ 1-2 بجے تک اپنا وٹا جمائیں گے،
کوثر باغ رہے گا، یہاں وہاں بیٹھیں گے، اور رمضان میں خاص طور سے ہم سحری تک سوتے نہیں ہیں، دن بھر سوتے ہیں، مومن پورہ میں جمع ہوں گے، یہاں جمع ہوں گے، ٹائم ایسے مینیج نہیں ہوتا. اور اس سے بڑھ کر آگے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا یوتھ مطلب ٹائم کی بربادی کو چھوڑیے، وہ خود کو برباد کرنے میں تلا پڑا ہے. نہ ہمارا میرج، نہ ہمارا پڑھائی کرنے کا کچھ ٹائم رہا ہے، نہ کیمپس میں آ کے کب آنا ہے، کھیلنے کے ٹائم آنا ہے یا پڑھائی کے ٹائم آنا ہے. کچھ بچے ایسے ہیں کہ ان کے گھر والے یہاں جو مینیجنگ کمیٹی ہے ان کو آ کر کہہ رہے کہ سر ہمارے بچے کھانے کے لیے آتے ہیں، دوپہر میں شام میں جب تھوڑی دیر کے لیے کھانے کے لیے آ رہے، باقی دن بھر جو ہے گراؤنڈ پہ پڑے ہیں، کیا کر رہے کچھ پتہ نہیں. اور یہ ایک بندہ نہیں سمجھا پائے گا جب تک ہم میں سے ہر ایک دوسرا بندہ یہ رسپانسبلٹی محسوس نہیں کرے گا کہ ہم کو ہمارے یوتھ کو سدھارنا ہے. ہم دن بھر گیم میں پڑے ہوئے، ہم پب جی اور دوسرے جو اس کے آلٹرنیٹس آئے وہ بین ہونے کے بعد فری لائف وغیرہ اس میں پڑے ہوئے ہیں. ہم ہوٹل میں بیٹھیں گے، اب میں ہوٹل والوں کے خلاف بھی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے چائے پی لو، دھندا ہو گیا ان کا بھی، چائے پی لو چلے گئے، بٹ اس میں ان نیسیسری ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. ایک چائے لے رہے، ایک کٹنگ لے رہے، 2 گھنٹہ برباد. ہم وہی ٹائم کے اندر ہم کچھ اور کر سکتے ہیں، ہم فزیکل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، ہم اسپورٹس کی لائن سے آگے جا سکتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے سو لو، 8 گھنٹے پڑھائی وغیرہ میں کچھ اور چیز میں لگ گئے، اور 8 گھنٹے خود کو بنانے، خود کو سنوارنے، مطلب سنوارنا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میک اپ وغیرہ کہیں نہیں، سنوارنا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم فزیکل اسٹرینتھ ہوتے ہیں. پڑھائی سے الگ ہماری جو پیشن ہے، ہماری جو ہابیز ہیں ہم اس میں پڑھے، وہ ہم کو سیکھے، ہم اس کو سیکھے. کچھ ہے ہی نہیں ہمارا. ہم ایسے ڈیوائڈ بھی اگر کر پائیں گے تو انشاءاللہ ہم کچھ ٹائم کے بعد بہت آگے بڑھیں گے. اور اس کا قدر یہ ٹاپک اس لیے بھی چنا گیا کہ بھی رمضان بھی آ رہا ہے، سمر ویکیشن بھی ہے، ہماری چھٹیاں رمضان جیسا ایک بے حد امپورٹنٹ مہینہ ہم برباد نہ کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جوانی بھی ہم بربادی میں نہ ڈالیں. آفس چھوٹ رہا ہے 6 بجے، ہم گھر پہ آ رہے ہیں 8 بجے، گھر پہ آ جائیے، ماں باپ کے ساتھ بیٹھیے، ان کو پیار سے دیکھو، ثواب ملے گا. اسمائل دے دو، ثواب ملے گا. بیوی بچے پیار سے مل رہا، ثواب ملے گا. امی ابا ہے پیار سے مل رہا، ثواب. ہم 2 گھنٹے فالتو میں لگا دیے. اور اللہ رحم کرے ہمارے نوجوانوں کے حال پر. کس طریقے سے سمجھائیں ہم کو وہی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس طریقے سے سمجھائیں. الوقت اغلا شیء، الوقت اثمن من الذهب. عربک کا میٹافور سمجھا کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے. اگر ہم ٹائم کو نہیں کاٹیں گے تو ٹائم ہم کو کاٹ کے چلا جائے گا، مطلب برباد کر دے گا. اگر ہم ٹائم کو مینیج نہیں کر پائیں گے تو ٹائم ہم کو برباد کر دے گا. ہم بعد میں سوچیں گے یار کاش میرے پاس ٹائم ہوتا، کاش میں جوانی میں یہ کر پاتا. اب ہماری 30 سال کی عمر میں ہم خود سوچتے ہیں، کافی لوگ سوچتے ہوں گے کہ کاش مجھے یہی سمجھ 20 سال کی عمر میں ہوتی، یا یہی گائیڈنس مجھے 20 سال کی عمر میں میرے ٹین ایج کے ٹائم پہ ملتا تو میں بہت اچھے سے محنت کرتا. بٹ فارچونیٹلی ٹین ایجرز کو بھی اور 20-25 سال کی عمر کے لڑکوں کو بھی گائیڈنس کے لیے آج بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ مفتی مطلب دین کے لائن سے بھی اور دنیا کی لائن سے بھی. اب اس لیے آیا ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور فرصت کو بھی، جیسے ہم فالتو ٹائم برباد کر رہے ہیں، فرصت ہے. اب جیسے سوچ لو کہ ابھی میں آفس میں کام کر رہا ہوں، مجھے ایکسل کچھ نہیں آتا اور کام نہیں ہے فی الحال،
کچھ ٹاسک نہیں ہے، میں میرا ٹائم برباد کر رہا ہوں. ابھی کل اگر 4 دن کے بعد، 1 مہینہ ہو گیا میں ٹائم برباد کر رہا ہوں، 1 مہینے کے بعد میں نے مینیجر نے کچھ کہا کہ یہ رپورٹ بنا دو. اب ہم کیا ہے بھائی، ایکسل تو یار میں ٹائم برباد کیا، 1 مہینہ برباد کیا، کیا کروں گا. اب I'll start گوگلنگ، یوٹیوب پہ جاؤں گا کہ کون سے فارمولاز ڈالوں تو کیا ریزلٹ آئیں گے. جو ٹائم ہم کو ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے کرنا تھا، لگنا تھا، وہ ہم R&D میں ڈال دیں. ہم سوچتے یار جیسے اب دیکھو ہم کیا سوچیں گے، جوانی بڑھاپے سے بیٹھنے سے ایگزام، ہم سوچتے نا آج ایگزام، یا اللہ اس میں پاس کرا دے، اگلے سال میں روز پڑھوں گا. اور یہ ہر یوتھ مطلب جو بوڑھے بھی ہو چکے ان کے بھی دماغ میں یہ بات ہے کہ اللہ مجھے اس سال پاس کرا دے، میں اگلے سال سے روز محنت کروں گا، روز پڑھوں گا. تو انشاءاللہ کوشش بھی کیجیے کہ ہم روز کی پڑھائی، روز ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اسلام بھی سیکھیں گے، ہم دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. ہم اگر پڑھ بھی رہے، ہم اگر جغرافی، ہسٹری وغیرہ پڑھ بھی رہے، تو ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اس کے ذریعے سے ہم اسلام کی خدمت کریں گے، ہماری کمیونٹی کے اندر دین پھیلائیں گے، ان کا ہیلپنگ ہینڈ بنیں گے. اور بجائے فالتو بیٹھنے کے بجائے، بہت سستا ہو گیا ہے انٹرنیٹ وغیرہ، تو بجائے فالتو بیٹھنے کے راتوں میں، دنوں میں ہوٹل وغیرہ پہ، ہم کچھ نہ کچھ کورسز دین سیکھ لیں گے، قاعدہ ہی سیکھ لیں گے. تو خیر ملا کے بات یہ تھی کہ ہم کو ٹائم کی قدر کرنا چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.